بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونا بھیجا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اقرا بن حابس حنجلی ثم المجاسی، عینہ بن بدر فزاری، زید طائی بنو نہیان والے اور علقمہ بن علاسہ عمری بنو کلاب والے۔ اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بڑے لوگوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں، کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص سامنے آیا، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، گلے پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی اٹھی ہوئی تھی، داڑھی بہت گھنی تھی اور سر مڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرما برداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر دیانتدار بنا کر بھیجا ہے، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولید تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روک دیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نسل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بعد اسی کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا، ایک بھی باقی نہ بچا تھا۔ صحیح بخاری 3344۔ ناظرین کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی کچھ نشانیاں بتائی تھی۔ ناظرین کرام، جنگ صفین کے موقع پر خوارج ظاہر ہوئے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ جب جنگ صفین میں بہت سارے صحابی قتل ہو گئے تھے جن کی تعداد تقریباً 70,000 کے آس پاس تھی، تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین صلح ہونے والی تھی تو اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ 2 آدمی ہماری طرف سے اور 2 آدمی تمہاری طرف سے، یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے 2 آدمی آپس میں بیٹھ کر اس پر فیصلہ کریں گے اور حکم جو صادر کریں گے اس پر دونوں فریق عمل کریں گے۔ تو وہیں پر یہ خوارج گروہ ظاہر ہوا تھا اور خوارج نے ان دونوں کو کافر قرار دیا تھا۔ یہ قرآن سے دلیل لیے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور ان دونوں نے انسانوں کو حاکم بنا لیا ہے، اس لیے یہ دونوں کافر ہو گئے اور ان دونوں کو قتل کرنا واجب ہے۔ یعنی اس حدیث میں جو رہنمائی ملتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، تو ان کا شروعات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا۔ ایک دن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے نکلے تو دھوکے سے ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، لیکن اسی دن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے وہاں گئے تو وہ بچ گئے تھے۔ خوارج کی تفصیل بہت بڑی ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ اس میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، صحیح اور سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔